نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کو اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی اس سیریز میں، جو کہ اسماء حسنی اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اس کو پہچاننا، اس کو جاننا اور اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانے کے ایک سفر میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا تعارف بہت سی جگہوں پہ کرایا ہے، اور جتنے بھی اللہ کے نام ہیں اور وہ کیا پسند کرتا ہے، وہ کیا نہیں پسند کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان زمین کا نور ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ساری آسمان زمین جو ہے نا، وہ اللہ کی وجہ سے منور ہے، کہ اس کو اللہ نے انلائٹن کیا ہوا ہے، اس کو بنانے والا، اس کو رواں دواں کرنے والا، اس کو زندگی بخشنے والا، اس کو موت دینے والا، ایک سلسلہ، ایک پروسیس کہاں سے چل رہا ہے؟ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جس کے دل میں ایمان کا، ہدایت کا نور ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ رنگ چڑھاتے ہیں کہ اس کو وہ پھر ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننے کی وجہ سے آپ یاد رکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے نا، یہ ایک علم میں سے ہے، کہ آپ دیکھیں جتنا آپ یہ علم حاصل کرتے ہیں آپ کا ایمان بڑھتا ہے، اور جتنا آپ کا ایمان بڑھتے گا آپ کا عمل بڑھے گا، آپ ہدایت کی طرف جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے خزانے آسمان زمین میں، اس کی قدرت کے خزانے بکھرے پڑے ہیں، ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی گیلیکسیز ہیں اور وہ بڑھتی جا رہی ہیں، سبحان اللہ۔ ایک ہماری ایک ملکی وے گیلیکسی اگر ہم اس کو امیجن کریں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے، جو اتنے بڑے سٹارز کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، سولر سسٹم میں کتنے کتنے بڑے بڑے، زمین کو ہی دیکھ لیں، اس کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے، تو کتنی بڑی ذات ہوگی، اور اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ بے شک اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ بہت ہی بڑی ذات ہے، اللہ اکبر، اور اکیلی واحد القہار ذات ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور اس نے اپنا تعارف کروایا اپنے ایک خوبصورت نام کے ساتھ، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، الوہاب، ہبہ بھی اسی سے ہے، بے پناہ نوازش کرنے والا، مسلسل عطا کرنے والا، ہمیشہ دینے والی ذات کی پہچان۔ وہ اس قدر خوبصورت اپنا تعارف قرآن میں کراتا ہے کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ رب کی ذات دیتی رہتی ہے، سبحان اللہ، نوازش کرتا ہے، مسلسل عطا کرتا ہے۔ انسان کسی کو دیتا ہے نا تو کبھی تھک جاتا ہے، کہتا ہے بس بہت ہو گیا، اور ہمیشہ دیتا رہتا ہے۔ کبھی وہ معاف کر کے ہمیں دیتا ہے، اپنا خاص کرم کر کے ہمیں دیتا ہے، کبھی وہ ہماری مشکل آسان کر کے ہمیں سکون عطا کرتا ہے، کبھی وہ ہمارے مال میں کوئی کمی بیشی ہو تو ہمارے رزق میں برکت عطا کر کے ہمیں جو ہے ہماری لائف سٹائل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ مسلسل دے رہی ہے، عطا کر رہی ہے، اس کی نوازشیں، اس کی عنایتیں، اور اسپیشلی اس رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں رحمتیں اور برکتیں کتنی عام ہیں نا۔ میں اکثر حیران ہوتی ہوں کہ عام دنوں میں روزہ رکھیں تو انسان کی کیفیت اتنی بوجھل ہوتی ہے، سر میں درد، لیکن یہ رمضان کی اتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ آپ اتنا کچھ کر لیتے ہیں اور آپ ٹھیک رہتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی نیند پوری کر لیتے ہیں تو آپ اس میں بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ عام دنوں میں تو نیند پوری نہ تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ رحمتیں برکتیں ہیں، کھانا بھی تھوڑا سا کھا لیتے ہیں ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے۔ جو عام دن میں ہم کھاتے رہتے اور کہتے ہیں اف، اب یہ آ جائے، اب یہ اس کی رحمت ہے کہ مسلسل عطا کر رہا ہے۔ یہ ہے اس کا نام الوہاب، اور اس کی صفت کہ وہ بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس کا جو روٹ ہے نا، وہ ہبہ والا ہی روٹ ہے، وہاب، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ اور وہاب کا لفظ ہبہ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی
ایکسچینج کے، کہ یہ نہیں کہ مجھے اس کے بدلے میں یہ شخص یہ دے گا نا تو پھر میں اس کو عطا کروں گا. یعنی کہ ہم دنیا میں نا یہ ذہن میں رکھتے ہیں اچھا ایک گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ چلتا رہتا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا میں نے اس کو یہ دیا تھا نا اس عید پر، اگلی عید پر تو مجھے بھی کچھ دے گی، میں نے اس کو دیا تھا نا، ہم ان کے گھر یہ لے کر گئے تھے تو وہ بھی شاید ہمارے گھر. ایک امید سی ہوتی ہے آپ کے اندر، گیو اینڈ ٹیک والا سلسلہ، اور محبتیں بڑھتی ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز کی محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کو دیں. ہاں جو اس کے دین کی خدمت کرتا ہے، اس کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. وہ اپنے لیے قرض حسنہ لیتا ہے جو اللہ کی راہ میں لگاتا ہے دین کی سربلندی کے لیے. اس کے علاوہ وہ دن رات صبح شام کھلے چھپے دے رہا ہے مسلسل عطا کر رہا ہے. یہ ہے الوہاب. جیسے ہم کہتے ہیں نا کیا ہبہ کریں گے آپ، کیا گفٹ کریں گے، گفٹ کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی نا. اب نام بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے لوگوں کا. تو وہاب کا لفظ جو ہے ہبہ سے نکلا ہے، اور بغیر کسی بھی انٹینشن کے، بس دیتے رہنا بغیر کسی بدلے کے. تو یہ ہے اللہ کی ذات جو مسلسل دیتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا اس کے بدلے میں ہم سے کوئی چیز نہیں لیتا. آپ سوچیں کہ بلکہ ہمارے لیے سب چیزیں مسخر کی. ہم زمین آسمان، آپ پھل پھول دیکھیں، آپ دریا دیکھیں، آپ سمندر اور پہاڑ، اور کیا کچھ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، اور صرف ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو کیا مانگتے ہیں ہم سے؟ کچھ بھی تو نہیں مانگتا. صرف ایک توحید مانگتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، بس میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں پیسے دینے پڑتے نا، آنکھوں سے دیکھنے کے لیے، دل دھڑک رہا ہے اس کے لیے پیسے دینے پڑتے، اور آکسیجن کے لیے پیسے دینے پڑتے، تو ہم سب کی کیا حالت ہوتی. کورونا میں جن لوگوں کو آکسیجن سلنڈر کی ضرورت پڑتی تھی، کہتے ہیں ایک سلنڈر ختم ہوتا ہے تو سلنڈر ہی نہیں ملتا، اتنی لمبی لمبی لائن ہوتی ہے. تو وہ رب کی ذات کس طرح بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی کانٹریکٹ کے، بغیر کسی اس کے اچھا یہ تم دو گے نا تو میں تمہیں یہ دوں گا، وہ دیتا جا رہا ہے. عنایتیں اس کی عام ہے. آپ دیکھیں کہ نیکسٹ اللہ تعالیٰ کی جو خزانے ہیں نا وہ نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں. جب سے مخلوق کو اس نے پیدا کیا وہ مسلسل عطا کر رہا ہے. اس قدر عظیم ذات ہے اس کی. اور آپ دیکھیں کہ کہاں سے انسان کو رزق مل جاتا ہے، کہاں سے اس کو جاب مل جاتی ہے، کہاں سے اس کو اچھا رشتہ مل جاتا ہے، اولاد مل جاتی ہے. اب جتنی بھی نعمتیں امیجن کریں، آپ دیکھیں کہ وہ ازل سے دے رہا ہے. جب سے بنی آدم اور ان کی اولاد جس کا سلسلہ شروع ہوا ہے زمین پر، وہ مسلسل دے رہا ہے. تو جب سے اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ مسلسل عطا کر رہا ہے. اتنا دینے کے باوجود اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ نیکسٹ ہر نعمت اسی کی طرف سے ہے. وَمَا بِكُم بِنِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے نا اللہ کی دی ہوئی ہے، پھر جب تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو. تو آپ دیکھیں کہ ہر طرف انسان کی پریشانی ہے، غم ہے. کوئی بھی شخص میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے میں بھی شکر کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں جی پورا نہیں ہوتا، آج کل گزارا نہیں ہوتا، ہمیں زکوٰۃ دے دو، ہمیں کچھ دے دو، بس دینا دے دو ہمیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کس قدر جو نعمت ہے نا وہ ہمیں اس نے دی ہے. چاہے ہم صرف اپنے نفوس میں ہی دیکھ لیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہمارے آرگن سارے کام صحیح کر رہے ہیں، الحمدللہ. تو وہ تو صحت بھی دے رہا ہے، وہ تو ایمان بھی دے رہا ہے، وہ تو رزق بھی دے رہا ہے، وہ ہر طرح کی ہدایت اور انسان کے لیے سامان بھی دے رہا ہے کہ کہیں کسی طرح میرا بندہ پلٹ آئے، اپنی آخرت بنانے کی فکر کرے. تو آپ سوچیں کہ وہ تو دیتا ہے نعمتوں کو، لیکن انہی نعمتوں میں جب ہم پڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا چلو بعد میں نماز پڑھ لیں گے، اچھا چلو کل پڑھ لیں گے، اچھا چلو یہ کام ہے، چلو جب بڑھاپا آئے گا نا پھر حج کریں گے، حالانکہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیں وہ تو دے رہا ہے، لیکن ہم جن نعمتوں کو پا کے نا وہ فکر نہیں کرتے. تو جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو انسان کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ جزا فضا کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی، یعنی کہ کیوں آ گئی یہ پریشانی، کہ میں تو پریویلیجڈ ہوں، میں تو ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے نعمتیں ملیں. کیونکہ پہلے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جس کو جتنا مال دینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے. لیکن جب انسان وہ مال نافرمانی میں لگاتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا، کفر کرتا ہے آیات کے ساتھ، اور اپنی کوئی ہدایت کے پروگرام نہیں بناتا، کوئی فکر نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نا اور ڈھیل دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں استدراج. اور وہ دیتا رہتا ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں ہاتھ.
وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، میں تو ڈیزرو کرتا تھا، یہ کہاں سے جو ہے نا میرا سارا سونا جو ہے نا لے کے چلے گئے، اور میں بینک کرپٹ ہو گیا، اور میری جاب چلے گی، اب میں کہاں سے کھاؤں گا پیوں گا۔ تو اب سوچیں کہ اس رب کی اس نعمت پر تم نے شکر نہیں ادا کیا نا، جب تمہیں خوشحالی تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری سکون اور نعمتیں دی ہوئی تھی، اور تم نے اپنے رب کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بلا دیا۔ تو اب سوچیں کس قدر انسان بعد میں پچھتاتا ہے۔ تو کیوں انسان فرما برداری والی زندگی نہ عطا کرے، جب اس کا رب تو عنایتیں کر رہا ہے، اس کو نوازشیں کر رہا ہے، اس کو دن رات عطا کر رہا ہے، تو اپنے رب کو پکارے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک جو اس کا مفہوم ہے نا نیکسٹ، کہ یہ الوہاب جو ہے یہ عطا کیا کرتا ہے، کہ جو مزریبل کنڈیشن میں ہے، اس کا دل کسی بات پہ ٹوٹ گیا ہے، جس کے لیے اس کا ایک نام ہم الجبار کر چکے ہیں، کہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، لیکن یہ اس کی عطا ہی ہے کہ وہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ آپ سوچیں اگر دلوں کی ہیلنگ ہی نہ ہو، نہ دلوں کا تزکیہ ہو، نہ ہم دلوں پر کام کریں، دل ٹوٹا ہے، پریشان ہے، غفلت میں ہے، بالکل فکر نہیں ہے کہ کوئی دلوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ دیکھیں کہ کون ہمیں وہ سہارا دے گا، کہ دل ٹوٹ جاتا ہے کسی کی بات سے، کسی کی کوئی جملے سے، کہ تم تو ایسی ہو۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کوئی کسی کے بارے میں کوئی چھوٹا سا ایسا جملہ پاس کر دیتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہے تم تو ایسی ہو نا، اس وجہ سے تمہارے ساتھ ایسے ہوا۔ بندہ کہ یار اس کو پتہ ہے نہیں اور مجھے یہ ایسے کہتی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، وہ تو پھر بھی دل بھی جوڑ دیتا ہے، یہ بھی اس کی عطا ہے، سکون بھی دے دیتا ہے، یہ بھی اس کی عطا ہے، رشتوں کو بھی جوڑ دیتا ہے، یہ بھی اس کی عطا ہے۔ پر ہم اب اس کی عطاؤں کی قدر نہیں کرتے نا، جیسے قرآن میں آتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنے کا حق تھا، کہ اللہ تعالیٰ تو دیتا تھا، دلوں کو بھی جوڑتا تھا، رشتے بھی جوڑتا تھا، تم وعدہ توڑتے تھے، معافی مانگتے تھے، اللہ تمہیں معاف بھی کر دیتا تھا، یہ ہے اس کی عطا۔ تمہارے رزق میں کمی تم اللہ سے مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے دیتا تھا، تمہاری اولاد نہیں ہو رہی تھی تم مانگتے تھے، اللہ تمہیں اولاد دے دی، تمہاری شادی نہیں ہو رہی تھی تم نے بہت دعائیں مانگی، اللہ تمہیں اچھا خامن دے دیا۔ پر اب تمہارا ٹیسٹ ہے کہ ان نعمتوں کو پا کے تم وہ کام تو نہیں کرتے جو اللہ نے منع فرمایا ہے، اور دوسرا اپنے رب کے شکر گزار بنو، اور نعمتیں پا کے انہیں فور گرانٹیڈ نہ لو۔ پھر ایک دن آئے گا تمہارا دل کسی بات پہ ٹوٹے گا، تم کہو گے میں تو بڑا پریویلیج تھا، یہ کیا ہو گیا زندگی میں۔ تو یاد رکھیں کہ نعمتیں چھنتی ہیں نا تو انسان کو اللہ کی بڑی قدر آتی ہے، پھر وہ اور اللہ کے قریب آتا ہے کہ کہتا ہے یہ ہو گیا پلیز کر دیں، آپ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی انسان کسی کا دل نہیں جوڑ سکتا، یاد رکھیں۔ وہ تھوڑا سی آپ کی مرہم پٹی کر دے گا، آپ کو بتا دے گا، آپ کو تو تسلی کے الفاظ بول دے گا، لیکن اصل میں جو دل جوڑتا ہے نا وہ صرف اللہ کی ذات ہے، سورس ہی وہی ہے نا، ہر پاور اور ہر اتھارٹی اسی کے پاس، ساری چابیاں ہر چیز کی، خزانوں میں کوئی کمی نہیں اس کے، لیکن وہ دیتا ہے تو اپنے بندے کو۔ تو الوہاب صرف ظاہری انعامات نہیں دیتا بلکہ باطنی بھی انعامات دیتا ہے، اور باطن میں انسان کی انٹرنل ہیلنگ کرتا ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے، بہت ہی دل اس کا ہارٹ بروکن ہوتا ہے کہ ہائے کسی نے یہ کہہ دیا ہے، کیوں کہہ دیا، میں کالی اتنی بھی نہیں ہوں کہ میری دوستیں مجھے کہتی ہیں کالی ہو، دیکھو تمہاری موٹی ناک ہے، اور دیکھو تمہارا چھوٹا قد ہے، ہائے موٹی، ہائے کلو، اور آپ کا دل ٹوٹ گیا، آپ نے کہا یار کیا کروں میں، اور آپ ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں گئے، اور آپ نے کھانا بنایا، بہت اچھی افطاری بنائی، کسی نے نہیں کوئی اپریسیشن کے الفاظ بولے، تو آپ نے دل ہی ٹوٹ گیا، بلکہ الٹا کہا کہ ہائے یہ جو ایک کونے میں چھوٹی سی چیز ہے اس میں نمک بہت زیادہ ہے، اور آپ کا دل ہی ٹوٹ گیا، اتنی 2 گھنٹے سے میں افطاری بنا رہی ہوں، اتنی محنت کر رہی، اور انہوں نے مجھے کسی نے کچھ نہیں سرایا۔ تو دلوں کو وہ جوڑتا ہے، وہ تسلی دیتا ہے کہ میرے لیے کیا تھا نا، میں تمہیں اس کا اجر دوں گا، کیوں پریشان ہوتی ہو، کیوں اپنے غم جو ہے نا لوگوں کے آگے رکھتی ہو، لوگوں سے امیدیں نہ لگاؤ، لوگوں سے اپریسیشن نہیں چاہیے۔ جتنے بھی انبیاء تھے وہ بھی یہی کہتے تھے نا میرا اجر میرے رب کے پاس ہے، میں اس پہ تم سے کوئی اجر نہیں لیتا۔ تو آپ دیکھیں کہ دل بھی تب ٹوٹتا ہے جب ہم لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز بہت رکھتے ہیں، لیکن اگر دل ٹوٹ گیا تو پھر اس کے بعد اللہ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ تو الجبار ہے، دلوں کو جوڑتا ہے، تو الوہاب ہے، تو عطا کرتا ہے، شفا بھی تو دیتا ہے، دلوں کو بھی تو جوڑتا ہے، میرے دل کو جوڑ دے، کیونکہ جب دل ٹوٹتا ہے نا تو پھر انسان بڑا ٹوٹ جاتا ہے، اس کا وہ عمل اس طرح سے نہیں رہتا جس طرح وہ دل ٹھیک ہوتا ہے، خوش باش ہوتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ اپنا عمل اچھا اچھا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس کی عطا ہوتی ہے کہ وہ دلوں کو کس کس طرح جوڑتا ہے، کہ وہ غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، محتاجی کو غنا بے نیازی سے بدل دیتا ہے، پھر ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، اور بے قراروں کی دعا سنتا ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ آپ کی دعا قبول کر کے تو وہ آپ کو دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے، کون لا کے دے گا آپ کو،
कोई शख्स दुनिया का नहीं ला के दे सकता। लोगों से तो मैं कहती हूँ मिन्नतें जितनी करो या उनसे करो, तो आगे से एक जवाब आता है कि खुद कर लो, या बहुत एहसान जताएंगे करके भी कि हाँ मैंने किया था तुम्हारा काम। लेकिन अरब की साथ वो तो देता जाता है कि मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है, मुझसे कुछ मांग रहा है, तो मैं क्यों ना उसको दूं, क्यों ना इसकी इल्तिजा सुनूं, क्यों ना उसकी गम को खुशी में बदल दूं, क्यों ना उसको उसका फक्र दूर कर लूं, उसको खुशहाली अता करूं। क्योंकि अल्लाह ताला दे रहा है, वो दिलों को जोड़ रहा है, वो दिलों को शिफा दे रहा है, वो दिलों से मुनाफकत निकाल रहा है, वो बेकरारों की दुआ सुन रहा है। तो याद रखिए सबसे बड़ी नेमत जो उसने हमें अता की है ना, वो है हदायत की नेमत, जो हम हर सूरतुल फातिहा में पढ़ते हैं, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ पाक परवरदिगार हमारी हिदायत फरमाना। तो आप देखें कि सबसे बड़ी नेमत जो उसने दी है ना, वो हदायत की नेमत है। और याद रखें ये वो नेमत है जो बिन मांगे नहीं मिलती, इल्ला माशाअल्लाह। कि आप तौबा करते हैं ना, कोई कबीरा गुनाह हो जाता है आपसे, तो फिर आप सच्ची तौबा करते हैं और फिर पलटते नहीं है कि पलट के वापस उस गुनाह को नहीं करते। तो आपसे कहते हैं अल वहाब, पाक परवरदिगार तू तो अता करता है, मुझे हदायत अता कर दे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ हदायत अता फरमा दे। तो आप देखें कि अल्लाह हदायत भी उसको देता है ना, अपनी तरफ का रास्ता भी उसको देता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। कोई इंसान रुजू ही ना करे, गफलत में बैठा हुआ है, उसको फिक्र ही कोई नहीं आखिरत की, आखिरत पर ईमान जो नहीं है, तो कहाँ से उसका अमल खूबसूरत होगा, कहाँ से उसको हदायत मिलेगी। क्योंकि कई मुशरिकीन कहते थे अल्लाह चाहेगा तो हमें हिदायत दे देगा, हम नहीं ये कर सकते। कई कौमों में भी जो कहते थे हम अपने बाप दादा का ये जो रिलीजन है और उनकी अंधी तकलीद है इसको नहीं छोड़ सकते, हम वही करेंगे जिस पे हमने अपने बाप दादा को पाया। तो आप सोचें कि मैं अक्सर सोचती हूँ अगर हम उसी कौम में से होते, आद और समूद वाली कौम में से, अल्लाह ताला हमें उस टाइम पैदा करता और हम भी ना मानते और हम कुचले जाते, हवा किस कदर चीख और हवा और किस तरह वो कौम लूत का ज़हन मिलाएं, पटक के मारी गई, तो हम कहाँ जाते। ये कितनी बड़ी नेमत है, उसने हमें हदायत दी है कि इस दुनिया में हमें पता है, हमें कुरान खोलते हैं, रमजान का महीना, अल्लाह का शुक्र है, रोजा रखते हैं, कोई छोटी मोटी कोशिश करते हैं, तो ये उसकी तरफ से अता है। और इस हिदायत पर, इस नेमत पर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया करें। कह रहा तो मुझे सीधे रास्ते पे रखना, चलो थोड़ी सी नमाज पढ़ लेती हूँ, थोड़ी सी एफर्ट कर लेती हूँ, कि अल्लाह की मोहब्बत है ना, तो वो दे रहा है, तो क्या मैं उसके रिटर्न में उसकी शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। किस कदर ज़रूरत है इस चीज़ की। तो सबसे बड़ी नेमत जो उसने हमें अता की वो है हदायत की नेमत। और इस नेमत पर बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल वहाब से कि अल्लाह ताला इसको कायम रखना, इस्तकामत देना। और इसके लिए बहुत खूबसूरत दुआ है। नेक्स्ट, रब्बना ला तुज़ीग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए अल्लाह, हमारे रब, हदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, बेशक तू ही बहुत ज्यादा अता करने वाला है। अब ये देखिए अल्लाह ताला का नाम अल वहाब, और इसका ताल्लुक दिल के टेढ़पन से कहाँ से था, साथ आ गया अल्लाह का नाम। क्योंकि वो चाहे तो दिलों को जोड़ देना, हदायत पर जमा दे, कल्बे सलीम अता करे, क्योंकि वो तो अता करता है। तो क्यों ना हम उसके रब के नाम अल वहाब से मांगे कि मुझे अता कर, मुझे हदायत दे, मेरे दिलों को टेढ़ में ना रखना और अपनी पास से रहमत अता फरमाना। तो ये अल्लाह ताला का नाम इस कदर खूबसूरत कि ये दुआएं मांगे, क्योंकि ये दुआ बहुत ज़रूरी है। रमज़ान में हम बड़े अच्छे हो जाते हैं, हाँ जी, इबादतें भी हो रही हैं, कुरान पे कुरान खत्म हो रहे हैं, चलो जी दोहरा कुरान हो गया, चलो जी दुपट्टा शुपट्टा भी सर पे ले लेते हैं, रोजा रखा हुआ है, नमाज भी जरा फिक्र करते हैं कि हाय चलो रोजा रखा है तो नमाज भी तो पढ़नी चाहिए ना, ये तो ठीक बात नहीं है। लेकिन आप देखें जैसे रमजान खत्म होता है तो दिल टेढ़ की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से इस रमजान में, अब तो इंशाल्लाह कल से ताक रातें शुरू हो रही हैं, कि जरूर दुआ मांगे अल्लाह ताला हदायत के बाद मेरे दिलों को टेढ़ ना देना, हदायत भी उसकी तरफ से है। और अगर टेढ़ आ गई, मैं तौबा ना कर सकी, तो मैं किसके पास जाऊंगी। तू वहाब है, तू अता करने वाला है, तो दिलों को सच्ची हदायत अता फरमा। फिर आप देखें कि नेक्स्ट, हमारी नज़र और मायूसी के अल्लाह की नेमतें हर तरफ बिखरी हुई हैं, सुभान अल्लाह। हमारी निगाह आमतौर पर इन्हें देख नहीं पाती, जिसकी वजह से हम मायूसी का शिकार रहते हैं। हम सिर्फ अपनी कमी को देखते हैं और बिखरी नेमतों को नजर, वो जो नहीं होता ना वो उस पर हम रोते रहते हैं, जो है वो हमें नजर ही नहीं आता। तो नेमतें तो उसने हमें कितनी दी हुई हैं, जब इस नेमत पे शुक्र अदा करें जो हम फ्री ऑक्सीजन में सांस ले रहे हैं, खुली हवा में। हमें अभी वेंटिलेटर या अभी पंप के साथ कहीं जाना आना पड़ता तो कितना मुश्किल हो जाता, सिलेंडर उठा के जा रहे हैं, सिलेंडर उठा के बाथरूम जा रहे हैं, सिलेंडर उठा के नीचे किचन में जा रहे हैं,
کہ ہمیں سانس آکسیجن سلنڈر سے سانس لینا پڑتا، یا ہارٹ کو پمپ کرنے کے لیے ہر وقت پمپ، تو ہمارے تو ہاتھ ہی 10-15 منٹ بعد تھک جاتے، پھر ہم ڈر ڈر سے ہم تو سو ہی نہ سکتے۔ کس قدر اس کی رحمت ہے، وہ سکون عطا کرتا ہے، وہ نعمتیں دیتا ہے، اور ہم ان نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا، شکر نہیں ادا کرتے، ان نعمتوں کو جن چیزوں پہ لگانا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ تو جو نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس پہ بھی شکر ادا کریں، جو ظاہری ہیں الحمدللہ، اور جو باطنی ہے اس پہ بھی۔ یہ ہدایت جو ہے یہ باطنی نعمت ہے، جو دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کا نور اور ہدایت کا نور انسان کو دیتے ہیں، لیکن وہ پھر اس کا رنگ جو ہے نا انسان کے عمل میں نظر آتا ہے۔ تو اللہ سے اس کی ہدایت مانگا کریں کہ تو وہاب ہے، ضرور عطا کر۔ پھر آپ دیکھیں نیکسٹ کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، بارش، ہوا، دن رات، سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور بے شمار چیزیں اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر رکھی ہیں جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خاص نعمتیں ہیں جس پر ہمیں اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ سورج، چاند، ستارے، بارش، ہوا، زمین، اور زمین پہ جتنے بھی نباتات ہیں، پھل ہیں، مویشی ہیں، جانور ہیں جو ہم کھاتے ہیں، پہنتے ہیں اور اوڑھتے ہیں، تو وہ مانگے بن مانگے عطا کر رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ الوہاب۔ ہم اپنی ضرورت کی چند چیزیں رب سے مانگتے ہیں، لیکن وہاب وہ ذات ہے جو بن مانگے ہمیں عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نیکسٹ کہ ہم جو مانگتے ہیں وہ ایک ڈاٹ ہے ہمارا کائنات میں، اور جو بن مانگے وہ ہمیں دیتا ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال ہے، وہ اس قدر زیادہ ہے کہ آپ امیجن نہیں اس کو کر سکتے، کہ وہ ہماری توقعات سے بڑھ کے عطا کرتا ہے، کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، میں کیوں نہ اس کو عطا کروں۔ کسی کو بلڈ ہی تھوڑا سا دینا پڑے تو ہماری جان نکلتی ہے، پھر تو بڑی مشکلوں سے بنتا ہے، پھر بلڈ کہاں سے دیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس قدر عظیم ذات ہے اللہ کی کہ جو بن مانگے بھی دیتی ہے۔ نیکسٹ کہ ہم جو کچھ چھوٹی سی ایک ڈاٹ آپ سمجھے ہماری امید ہوتی ہے، اس کی ہماری توقعات سے بڑھ کے جو ہے نا وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ یہ بات صرف مثال کے لیے آپ کے لیے سمجھائی گئی ہے کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ ایک ڈاٹ ہے کائنات میں، لیکن جو ہمیں بن مانگے وہ عطا کرتا ہے وہ اس سے ملین بلین ٹائم زیادہ ہے، ٹائم آپ ملٹی پلائی کر لیں۔ اور آپ دیکھیں اسی طرح وہ ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کرتا ہے اور ہمیں اجر دیتا ہے، اور ہم ایک دانہ لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اس کا 7 بالی اور 700 گنا اس کا اجر دیتا ہے۔ تو وہ عطا کرتا ہے اپنے بندے کو، اس کی رحمت ہے کہ وہ عطا کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ رزق کی تقسیم کے معاملے میں بھی اور شکر ادا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق اپنی مرضی سے تقسیم کیا ہے۔ نیکسٹ کہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیا ہے، لیکن آپ کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، واقعی اس سے زیادہ میرے پاس نعمتیں ہوتی یا بہت زیادہ مال ہوتا، بہت زیادہ رزق ہوتا، تو میں تو فخر میں آ جاتی، تکبر میں آ جاتی۔ جیسے قرآن میں مثالیں آئی ہیں، جس کے باغ تھے سورۃ الکہف میں ہم پڑھتے ہیں، تو کہتا ہے میرا نہیں خیال کبھی ختم ہوں گی، میں اتنا ڈیزرو کرتا ہوں، پریویلیجڈ ہوں، اور مجھے لگتا ہے اگر آگے بھی میں گیا تو وہاں بھی مجھے یہ سب کچھ ملے گا۔ حالانکہ اس کے ساتھی نے اس کو سمجھایا بھی کہ تو نے باغ میں انٹر ہوا، ماشاء اللہ قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا، اور تو اپنی تخلیق تو دیکھ کس سے پیدا ہوا، اور تم نے کس چیز کا تکبر انسان کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے رہے ہیں نا، تو ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا ہے اور اس پہ عاجزی اختیار کرنی ہے، نہ شکری نہیں کرنی، تکبر نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کے عطیات کے در پہ رہو، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے عطیات عطا کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، اس کی رحمت ہے کہ زندگی میں کسی کو توفیق مل جاتی ہے کہ وہ نیکی کر لیتا ہے، پھر اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، بتاتا نہیں ہے اچھا میں یہ نیکی کر کے آئی ہوں، خاموش، بتانا نہیں ہے کیونکہ پھر تو اجر ہی ختم ہو گیا۔ تو کس قدر وہ اس کی رحمت ہے نا کہ ہم اس کو پھر سنبھال کے رکھیں، پھر وہ آخرت میں ہمیں فائدہ دے۔ اور اس کی رحمت ہی ہوتی ہے کہ وہ دیتا ہے، بخش دیتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، شکر کی توفیق دیتا ہے۔ تو وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت عطا کرتا ہے۔ تو یہ اس کی رحمت کتنی ہم عام دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نیکسٹ دیکھیں کہ وہ بے لوث اور بے حساب رحمت ہمیں الوہاب کی نعمتیں صرف مانگنے والوں یا نافرمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ بن مانگے نافرمانوں اور نان مسلمس کے لیے بھی ہے، وہ بے حساب دیتا ہے۔ سورۃ نمل میں آتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے نا تو گن نہیں سکو گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سوچیں ہم نعمتیں اس قدر 4 5 10 15 نعمتیں، اور اس کے بعد کہیں گے ہیں اور لسٹ میں کیا لکھنا ہے؟
لیکن وہ ہمیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کس قدر اس کا کرم ہوتا ہے، کہ وہ ہمیں صحت کی نعمت دے رہا ہے، وہ خوشحالی کی نعمت دے رہا ہے، وہ ہمیں عقل سمجھ اور سوچ سمجھ کی فکر کی نعمت دے رہا ہے، کہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں قرآن میں، اللہ کی معرفت کی باتیں سیکھ رہے ہیں، اپنے رب کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کس قدر اس کی عطا ہے۔ اگر ہم اس ٹائم کوئی اور کام بھی کر سکتے تھے، کوئی دنیاوی کام جس میں ہم اپنے آپ کو انجوائمنٹ میں مشغول کرتے ہیں، لیکن یہ وہ دے رہا ہے نا کہ ہم وقت میں برکت دے رہا ہے کہ ہم اس وقت میں برکت کے لیے اس ٹائم بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ کئی لوگ افطاری اس ٹائم بنانا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، پھر ہم نہیں کر سکتے، کلاس نہیں لے سکتے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہم لوگ کو اللہ توفیق دے رہا ہے، تو یہ کس کی توفیق سے ہے؟ اس رب کی توفیق سے ہی ہے نا۔ ساری بات نیت اور ارادے کی ہے، اور بے لوث اور بے حساب رحمت کی ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے، اس کی رحمت ہے کہ وقت میں برکت دیتا ہے، اس کی رحمت ہے کہ عقل سمجھ دیتا ہے، ہم کچھ تھوڑی سی کوشش کر لیتے ہیں، کسی کے فائدے کا کام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سچی ہدایت بھی دے اور اس میں عاجزی عطا کرے، اور کوئی فخر نہ ہو کوئی نیکی کر کے۔ تو دنیا سے آخرت تک کا جتنا بھی سفر ہے نا، اس میں وہ ہمیں عطا ہی کیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ، اس کی عطا میں کوئی شریک نہیں۔ اب عطا میں رزق ہے، اولاد ہے، مال ہے، وقت ہے، صلاحیتیں ہیں، علم ہے، حکمت ہے، سب کچھ اس کی دین ہے، صحت ہے، آپ یو نیم اٹ، کتنی نعمتیں ہیں جو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، لیکن آپ دیکھیں وہ دے رہا ہے وحدہ لا شریک، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو ابدیتیات وہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت اور جنت میں بھی مومن کی ہر خواہش پوری کرے گا۔ تو ہم پھر اس دیکھتے ہیں کہ اس نام کو الوہاب سے ہم نے اپنے لیے عملی نکات کیا نکالے۔ نیکسٹ، ایک تو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں پا کر اس کا بندہ بن جائے انسان، صرف اسی کا وفادار بن جائے، اسی سے مانگے۔ اللہ الوہاب ہے، دعاؤں میں اس کی عظمت کا جو ہے نا احساس ہو، کہ اس کی عظمت کا واسطہ دے کر اس سے مانگے کہ تو اتنا عظیم ہے، تو دیتا ہے، تیری فیاضی کی کیا بات ہے پاک پروردگار، صبح شام مخلوق کو دے رہا ہے، مجھے یہ میری مسئلہ ہے، یہ چیز مجھے عطا کر دے، رزق میں برکت ہے یا جو بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو پھیرنے والی ذات ہے نا، تو وہ دل پھیر دیتا ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، وہ رزق میں برکت دے دیتا ہے، وہ وقت میں برکت دے دیتا ہے، وہ مال میں، اولاد میں برکت دے دیتا ہے، علم میں برکت دے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ربی زدنی علما، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے علم میں برکت ہو گئی، اور پھر عمل میں برکت دے دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے، حکمت عطا کرتا ہے۔ حکمت کے بارے میں تو آتا ہے جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔ تو یہ کس نے عطا کی ہے؟ یہ اس وہاب نے، اللہ تعالیٰ کے نام الوہاب میں، کہ اس کی ذات ہے جو کہ عطا کرتی ہے۔ تو وفاداری بھی اسی کی طرف سے کہ ہم اللہ کی بے شمار نعمتیں جو ہمیں وہ بن مانگے دے رہا ہے پا کر پھر اس کے خبردار بندے بن جائیں، فرما برداری کریں، نافرمانی نہ کریں، اور اس کی حکم کی جو ہے نا جو وہ ہمیں احکامات قرآن میں دیتا ہے اس کو فوراً ماننا شروع کر دیں۔ پھر جو بھی وہ نعمتیں دیتا ہے اس پہ تکبر نہیں کرنا، ناشکری نہیں کرنی، اور کوئی فخر نہیں، بس عاجزی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیا، نیکی کی ہے اور اس پہ توفیق مل گئی نیکی کی تو الحمدللہ، اور کوئی جزا فضا نہیں، اور کوئی مشکل پریشانی آئی تو کوئی بات نہیں، وہ اتنی نعمتیں بھی تو دے رہا ہے، کیا ہوا اگر اس نے مجھے ایک ایسی پریشانی دے دی تو وہ بھی میرے فائدے کے لیے ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے درجات بلند ہوں، میں وہ جنت کے مقام پہ پہنچنا چاہ رہی تو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا کہ چلو اس طرح وہ سپیڈ اپ ہو جائے گی نا، نیکیوں میں کرے گی اور اپنی فکر کرے گی اور اللہ کے قریب ہوگی، اور اس طرح وہ اپنا آخرت کا مقام پالے گی۔ تو یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام الوہاب انتہائی، کہ آپ دیکھیں کہ ہبہ بھی اسی سے ہے کہ جو ہم وقف کرتے ہیں یا محبت سے کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس نے ہمیں ہدایتیں اور ساری نعمتیں اور یہ عطا کیا برکتوں رحمتوں کا مہینہ، جس میں ہم اللہ کی توفیق سے ہی عبادت کر لیتے ہیں، کچھ روزے رکھ لیتے ہیں، کچھ ایفرٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام الوہاب، اس کے نام کے ذریعے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو وہاب ہے، تو دن رات عطا کرتا ہے اپنے بندے کے لیے، نرمی کا معاملہ کرتا ہے، سختی ہے تو کہ اللہ تعالیٰ نرمی عطا کر، دل نہیں ٹھیک نا تو اللہ تعالیٰ قلب سلیم عطا کر، دلوں کو اپنی اطاعت پر جوڑ دے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہاب، اور اس کی دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت، ہدایت اور نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کی معرفت عطا کرے اور اس سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اور جو بھی وہ ہمیں عطا کرے اس میں ہم شکر گزار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ
تو تیری رحمت، تو ہمیں رحمتیں عطا کر، برکتیں عطا کر، مال میں، اولاد میں، رزق میں، علم میں، حکمت، وقت میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ وہ کس قدر بن مانگے عطا کر رہا ہے، کس قدر اس کی رحمت عام ہے کہ وہ دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے۔ تو انسان بھی اب اس کو نعمتوں کو پا کر اپنے رب کا شکر ادا کرے، اس کی بات مان جائے، اس کی فرما برداری کرے اور صرف اسی کو پکارے، اور ادھر ادھر کسی کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ عطا کرتا ہے، وہ اکیلا عطا کر رہا ہے، اور خزانے اس کے ختم نہیں ہوتے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ تو ہمیں دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ کہ ہمیں اپنی رحمت، ہدایت اور نیکیوں کی بھی توفیق عطا فرما۔ آپ مانگے اللہ کا نام الوہاب، اللہ تعالیٰ عطا کر، جو جو عطا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو جو آپ کو مشکل آ رہی ہے اب اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ برکت نہیں ہے وقت میں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کر دے۔ اولاد اور رزق میں جو ہے نا مشکل آ رہی ہے، اولاد تنگ کرتی ہے، یا اللہ ان کو تمیز عطا کر دے، ان کو فرما برداری عطا کر دے، علم اور حکمت عطا کر دے۔ تو آپ سوچیں کہ کس قدر وہ بن مانگے بھی دے رہا ہے نا، تو جب مانگیں گے تو نہیں دے گا، تو وہ کیوں نہیں دے گا؟ پاک پروردگار وہ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں سکینت بھی وہی عطا کرتا ہے، جب ہم قرآن کی کلاس میں یا اس طرح اللہ کا ذکر مل بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے رحمت کے پر ڈھانپتے ہیں اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، تو وہ تو بخشش بھی عطا کرتا ہے، اس کی تو بخشش بھی عام ہے۔ اور اسپیشلی اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق میں، اولاد میں، مال میں، ہر نعمت جو دی گئی اس میں برکتیں عطا کرے، ہمیں شکر گزار بنائے، اپنا ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا، صبر کرنے والا سچا مومن بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔